بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ سبق نمبر 214 میں کتاب الایمان یعنی قسموں کا بیان انشاءاللہ آج مکمل ہوگا، اور آخر میں کچھ متفرق احکامات ہیں جنہیں آج ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ قسموں سے متعلق خاطر خواہ جو معلومات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو بھی چکی ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ بہت سارے مسائل کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے کہ وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، اگر کسی نے قسم کھائی کہ اگر استطاعت ہوئی تو وہ ضرور بے ضرور آئے گا، یہ اس نے قسم کھائی۔ ان استطاع، استطاعت کی قسم کھائی۔ تو استطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک استطاعت صحت ہوتی ہے اور ایک استطاعت قدرت ہوتی ہے۔ صحت کا مطلب یہ ہے کہ تندرستی ہو اور کوئی رکاوٹ کسی طرف سے نہ ہو، اور قدرت کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل طور پر حالات بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے سہولت ہو، اور مکمل طور پر وہ سواری بھی اس کے پاس ہو، یعنی ساری سہولیات میسر ہوں، اس کو قدرت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کون سی استطاعت مراد ہوگی کہ وہ اگر ہوئی تو نہ گیا تو حانس ہوگا؟ فرماتے ہیں اس سے پہلے والی استطاعت ہوگی، یعنی استطاعت صحت۔ اگر اس کی صحت ٹھیک ہے تو سمجھیں کہ یہ اس کے پاس استطاعت، نفس استطاعت موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت مل جانا، یہ ساری چیزیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نفس استطاعت کا ہونا یہ کافی ہے۔ فہذا علی استطاعت الصحت دون القدرتی، تو یہ صحت والی استطاعت کے اوپر محمول ہوگی یہ قسم۔ اگر صحت ہے نہیں گیا تو حانس ہوگا۔ دون القدرتی، مکمل طور پر قدرت یعنی کرایہ اس کے پاس موجود ہو، سواری بھی موجود ہو، یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو تب جائے گا، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ استطاعت ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ وَإِنْ حَلَفَ، اگر اس نے قسم کھائی اللہ یکلمہ حینا او زمانا، کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا، حینا او زمانا نکرہ بولا، او الحین او الزمانہ یا معرفہ بولا، تو حینا زمانا معرفہ بولیں یا نکرہ بولیں، اس سے 6 مہینے مراد ہوتے ہیں، جسے قرآن مجید میں ہے کہ اکلھا دائم، یعنی کل حین باذن ربھا، کھجور سے متعلق ہے کہ اس کا جو پھل ہوتا ہے تو پھول سے لے کر پھل لگنے تک وہ 6 مہینے ہوتے ہیں، اس کے لیے حین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس طریقے سے دہر اور حین اور زمان یہ چونکہ مترادفات کے طور پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں محاوروں میں، لہٰذا ان سب سے 6 مہینے ہی مراد ہوں گے۔ فہو علی 6 اشہر، یہ 6 مہینے سے مراد ہوں گے۔ وکذالک الدہر، دہر بھی یہی ہے عند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن، تو دونوں بھی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ولو حلف اللہ یکلم ایاما، کسی نے بات نہ کرنے کی قسم کھائی اور کہا کہ میں فلاں سے ایامن بات نہیں کروں گا، تو ایامن نکرہ اور جمع ہے، جمع کا اطلاق جو کم سے کم ہوتا ہے وہ 3 دن پر ہوتا ہے، تو فرمایا فہو علی 3 ایام، یہ 3 دن پر محمول ہوگا کہ 3 دن تک یہ بات نہیں کرے گا۔ ولو حلف، اگر کسی نے قسم کھائی اللہ یکلمہ الایام، الف لام کے ساتھ ایام بول دیا، تو فہو علی 10 ایام عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ هو علی ایام الاسبوع، یہ ہفتے کے 7 دنوں کے اوپر محمول ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایام معرفہ اس نے ذکر کیا ہے، تو معرفہ میں ہم جمع کا وہ لفظ کہ جو یعنی اکیلا ایک لفظ وہ جمع کے یعنی افراد پر دلالت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے، تو وہ 10 ہے، ظاہر 10 ہے، تو لہذا 10 ہی مراد ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ متعارف جو ہے عرف میں مجموعہ
ایام کا، وہ ہفتے کے 7 ایام ہی کو کہا جاتا ہے ایام، تو لہٰذا الف لام سے ہم وہی مخصوص ایام مراد لے لیں گے۔ ولو حلف اللہ یکلمہ الشہور فہو علی عشرۃ اشہر عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، کسی نے کہا کہ میں مہینے، الشہور الف لام کے ساتھ جمع کا استعمال کر کے مہینوں تک میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو یہ 10 مہینوں پہ معمول ہوگا۔ اسی طریقے سے چونکہ جمع ہے الف لام کے ساتھ ہے، لہذا وہ لفظ جو جمع کے اوپر زیادہ سے زیادہ دلالت کرتا ہے وہ عشرہ ہے، لہذا عشرہ مراد ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہو اعلیٰ اثنی عشرہ شہرن، وہ جو سال کے 12 میں ہوتے ہیں تو انہی کا جو مجموعہ ہے وہی اس سے مراد ہونا چاہیے، جو کہ مشہور وہی ہے۔ ولو حلف لا يفعل کذا، کسی نے قسم کھائی کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، نفی کے ساتھ قسم کھائی ہے، تو ترکہ ابدا، تو پھر وہ اس کام کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کی قسم پوری ہوگی۔ اگر ایک مرتبہ بھی کرے گا تو حانث ہو جائے گا۔ وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا، اگر کسی نے کہا تھا کہ یہ ضرور بے ضرور یہ کام کرے گا، فَعَالَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، پھر اس نے ایک ہی مرتبہ اس کام کو کر دیا، بر فی یمینہ، تو وہ اپنی یمین میں بری ہو جائے گا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کوئی کلما یا اس طرح کا کوئی لفظ تو بولا نہیں ہے کہ میں کرتا ہی رہوں گا، بلکہ اس نے کہا کہ ضرور بے ضرور کروں گا، تو تکرار نہیں ہے فعل کے اندر، لہٰذا ایک مرتبہ کرنے سے بھی یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ ومن حلف لا تخرج امرأته الا باذنہ، کس نے قسم کھائی کہ اس کی بیوی نہیں نکلے گی گھر سے باہر الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یہاں پہ اذن مصدر ہے اور مصدر صراحتاً ذکر کر دیا ہے۔ فاذن لها مرة واحدة، اس نے پھر ایک مرتبہ بیوی کو اجازت دے دی، فخرجت، وہ گھر سے نکل گئی، ورجعت، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ اب یہاں پہ کچھ فرق آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ صراحتاً مصدر کو استعمال کریں تو پھر کیا حکم ہوگا، یا جو ہے وہ ضمناً استعمال کریں یعنی مقدر کر کے استعمال کریں تو پھر کیا حکم ہوگا، تو ان دونوں کو کا حکم یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ اجازت کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، ثم خرجت مرۃ اخرى بغیر اذنہ، پھر دوبارہ جب وہ نکلی تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی، حانثہ، تو اس صورت میں شوہر جو ہے وہ حانث ہوگا۔ ولا بد من الاذن فی کل خروج، ہر مرتبہ نکلنے میں گھر سے باہر شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اسی کے برعکس دوسری طرف دیکھیں کہ وَإِنْ قَالَ، اگر کہا إِلَّا آذَنَ لَكِ، کہ الا آذن لکی، یہ لفظ استعمال کی، یہ نہیں کہا کہ الا باذنہ، یہاں پہ آذن الا ان آذن ہے، یہاں پہ ان ہونا چاہیے کہ الا ان آذن لکی، کہ جب میں تجھے اجازت دوں گا تو تب آپ گھر سے باہر نکلو گی، اس کے بغیر نہیں نکلو گی۔ تو اس صورت میں مصدر یہاں پہ چونکہ جملہ بطویل مصدر ہے تو مصدر مؤول ہے، صراحتاً مصدر ذکر نہیں کیا اور الا کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں فأذن لها مرة واحدة، ایک مرتبہ اجازت دی، وہ نکل گئی، ثم خرجت بعدها بغیر اذنہ، اس کے بعد اگر وہ بغیر اجازت کے بھی نکلتی ہے تو لم یحنث، حانث نہیں ہوگا۔ تو فرق کیا ہے؟ تو فرق اس میں یہ ہے کہ پہلے ذکر کیا ہے الا باذنہ، اس میں با الصاق کے لیے ہے۔ الصاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ کا جو نکلنا ہوگا وہ ملصق ہوگا یعنی متصل ہوگا اجازت کے ساتھ، اس لیے با وہاں پہ الصاق کے لیے ہے کہ اجازت کے ساتھ ملا ہونا خروج کا ضروری ہے ہر مرتبہ، جبکہ یہاں پہ الا ذکر کیا ہے اور الا ان جو ہوتا ہے وہ حتی کے معنی میں ہوتا ہے، تو لہٰذا حتی جو ہوتا ہے وہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، یعنی ایک کام کسی انتہا تک پہنچا اس کے بعد ختم ہو گیا۔ تو الا جب ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اجازت دوں گا تو آپ گھر سے نکلو گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اجازت دے دی تو الا کے ذریعے سے اس کام کی انتہا ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اگر وہ بغیر اجازت کی بھی نکلتی ہے تو اس صورت میں حانث نہیں ہوگا۔ آگے ہے جی کہ وَإِذَا حَلَفَ أَلَّا يَتَغَدَّى، کس نے قسم کہی کہ وہ غدا کا کھانا جو ہے وہ نہیں کھائے گا۔ اب غدا، عشاء اور سحور، یہ 3 قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ غدا کس کھانے کو کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ فالغداء، غدا کھانا جو ہوتا ہے هو الاکل من طلوع الفجر الى الظہر، طلوع فجر سے لے کر ظہر تک جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو غدا کہتے ہیں۔ اس دوران اگر کھائے گا تو حانث ہو جائے گا، اس کے بعد کھائے گا تو نہیں ہوگا۔ والعشاء من صلاة الظہر الى نصف اللیل،
اور عشاء تو نماز کو کہتے ہیں نا، عشاء جو ہے یہ وہ کھانا ہوتا ہے جو ظہر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک کھایا جائے، والسحور یعنی اس درمیان میں کھایا جائے، والسحور اور سحور جو ہوتا ہے من نصف اللیل الی طلوع الفجر، نصف رات سے طلوع فجر کے درمیان میں جو کھانا کھایا جائے اس کو سحور کہتے ہیں۔ اب جو قسم اس نے کھائی ہے تو وہ ان اوقات کے اندر اگر کھائے گا تو حانس ہوگا، اگر نہیں کھائے گا تو پھر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اس نے غدا کی قسم کھائی ہے تو غدا میں طلوع فجر سے لے کر ظہر کے درمیان اگر کھاتا ہے تو حانس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَىٰ قَرِيبٍ، کس نے قسم کھائی کہ وہ ضرور بے ضرور فلاں آدمی کا قرضہ ادا کرے گا، قریب ہی، ابھی قریب ہی میں ادا کر دے گا۔ تو قریب کا اطلاق مہینے سے کم پر ہوتا ہے، فَهُوَ عَلَىٰ مَا دُونَ الشَّهْرِ، مہینے سے کم مدت سے مراد ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ إِلَىٰ بَعِيدٍ، اگر کہا کہ میں بہت دیر کے بعد دوں گا، فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهْرِ، بس مہینے سے کچھ اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ مہینے سے زیادہ جو مدت ہوتی ہے اس کو زیادہ مدت محاورے میں کہا جاتا ہے۔ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَٰذِهِ الدَّارَ، اس گھر میں نہیں رہے گا، فَخَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ، خود اس گھر سے نکل گیا، وَتَرَكَ فِيهَا أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ، گھر والے اور اہل والے اور سامان وہ وہیں پر چھوڑ دیا، حانس ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کی فیملی جس گھر میں رہ رہی ہوتی ہے نا، تو انسان کو بھی وہی پورے شہر کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اس گھر میں رہنے والا ہے، اگرچہ خود نکل کر چلا گیا لیکن پھر بھی اس کو وہی کہا جاتا ہے کہ یہ اس فلان جگہ میں جو بلڈنگ ہے نا اس میں رہنے والا ہے۔ تو اس لیے گھر والوں کے رہنے کی وجہ سے انسان کو بھی وہاں پہ رہنے والا شمار کیا جاتا ہے، اس لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر جانا، سامانوں کو بھی وہاں سے نکالنا اس قسم کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے برعکس اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا، پھر خود چلا گیا اور وہاں پہ گھر والے ہیں، تو اس سے حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود تو اس شہر میں نہیں ہے نا، ہاں گھر کی بات اور تھی، شہر کی بات اور ہے۔ وَمَنْ حَلَفَ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ، اب وہ قسمیں ذکر کی جائیں گی کہ جن میں فی نفس ہی تو ان کو کرنا ممکن ہے، لیکن فی الحال انسان کے بس میں وہ نہیں ہے تو فوراً ہی وہ حانس ہو جائے گا۔ جیسے کہ کسی نے قسم کہی کہ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ، وہ ضرور اسمان پر چڑھے گا۔ اب اسمان پر چڑھا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی انسان کو مشکل تو نہیں ہے۔ لَيَقْلِبَنَّ هَٰذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا، اس پتھر کو میں سونا ضرور بناؤں گا۔ اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں بظاہر ممکن تو ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن فی الحال اس انسان کے بس میں نہیں ہے، لہٰذا ان عقدت یمینو، قسم منعقد تو ہو جائے گی، وحنز عقیبہ، اس کے فوراً بعد یہ حانس ہو جائے گا اور اس نے کفارہ دینا ہوگا۔ ومن حلف لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ، فلاں کو اس کا قرضہ دے گا آج ہی فلاں کو اس کا قرضہ دے دے گا، فَقَضَاهُ، اس نے پھر قرضہ تو دیا اسی دن، ثُمَّ وَجَدَ فُلَانًا بَعْضَهَا ضِيُوفٌ، اس میں دیکھا کہ بعض ایسے درہم ہیں جن کو بیت المال نے رد کر دیا ہے، ردی ہیں، ضیوفاً ردی درہم ہیں، او نبہرجتاً، یہ ہے کہ ایسے درہم ہیں کہ جو نبہرج ہیں۔ نبہرجہ کہتے ہیں کہ جو تانبے وغیرہ سے یا گھر میں ویسے، یعنی نبہرجہ ان کو کہتے ہیں جو گھر میں یعنی خود بنائے گئے ہوں، یعنی کمپنی نے ان کو نہ بنایا ہو۔ او مستحقتاً، یا یہ کہ وہ کسی اور کے تھے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی مطلب یہ کہ کوئی کسی اور کے اٹھا کر دے دیے تھے۔ لم یحنث، مستحق کا ہونا چاہیے، یہ مستحق۔ لم یحنث الحالف، تو یہ قسم کھانے والا حالف یہ حانس نہیں ہوگا، یعنی اس وجہ سے کہ اس نے دیے تو آج ہی ہیں درہم، لیکن وہ درہم یا تو ردی ہیں یا یہ کہ کھوٹے ہیں یا یہ ہے کہ وہ کسی اور کے ہیں، تو ان سے حانس نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ نفس سے درہم تو اس نے دیے ہیں نا، اور اس میں جو کھوٹ ہے یا یہ تو اس کی ایک وصفی خرابی آ گئی ہے، لیکن نفس سے درہم جو ہے وہ حق اس کو پہنچ تو گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ حانس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر درہم ہی نہیں دیے، اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز دے دی ہے، جیسے کہ آگے آ گیا کہ وَإِنْ وَجَدَهَا رَصَاصًا، تانبا ہے، او ستوقتاً، یا اسی طریقے سے تانبے وغیرہ سے یا پیتل وغیرہ سے بنے ہوئے سکے اٹھا کر دے دیے، حنیسا، تو کہتے کہ اس صورت میں پھر وہ حانس ہو جائے گا۔
ظاہر ہے کہ جو درہم تھے نفس درہم ہی اس نے نہیں دیے. ومن حلف لا يقبض دینہ، کس نے قسم کھائی کہ وہ اس کے دین یعنی لا يقبض دینہ درہمن دون درہمن، کہ وہ ایک درہم یعنی ایک ایک کر کے درہم اس طریقے سے اپنے قرضے کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا. اس طریقے سے اس نے قسم کھائی کہ میں ایک ایک کر کے اپنے جو حق ہے اس کو میں وصول نہیں کروں گا، ایک درہم لے لوں دوسرا چھوڑ دوں، ایسا نہیں کروں گا، میں اکٹھا لوں گا. ہوتا ہے نا جیسے کہہ رہے ہوتے کہ میں اکٹھا لوں گا، میں ایک ایک درہم کر کے نہیں لوں گا. تو کہتے ہیں کہ فقبض، پھر اس نے قبضہ کر لیا، بعضہ بعض کے اوپر قبضہ کر لیا. تو کہتے ہیں کہ لم یحنس، ابھی تک یہ حانس نہیں ہوگا، حتی یقبض جمیع متفرقا، جب تک سارے کے سارے قرض کو وہ متفرق طور پر وصول نہ کر لے. کیونکہ اس نے کہا کہ پورا قرض میں تھوڑا تھوڑا کر کے وصول نہیں کروں گا. تو یہاں پر تو اگر اس نے ایک درہم لے لیا یا تھوڑا سا لے لیا تو ایک دم سے حانس ہم نہیں کہیں گے جب تک کہ پورا قرض وہ متفرق طور پر وصول نہ کر لے. وَإِنْ قَبَضَ دَيْنَهُ فِي وَزْنَتَيْنِ، دو وزنوں کے اندر اپنا قرضہ وصول کیا، اس نے قبضہ کیا اس پر. لم يتشاغل بينهما الا بعمل الوزن، ان دو جو وزن کیے ہیں تو ان دونوں وزنوں میں وہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوئے سوائے وزن کے عمل کے، یعنی وزن ہی کرتے رہے ہیں کہ ایک دفعہ وزن کیا دے دیا، پھر دوسری دفعہ وزن کیا دے دیا. لم یحنس، اس صورت میں یہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اگرچہ متفرق طور پر قبضہ تو اس نے کیا ہے، لیکن یہ متفرق جو ہوا ہے یہ ضرورت کے طور پر ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اکٹھے وزن کیے نہیں جا سکتے تھے تو تھوڑا تھوڑا کر کے کیا اور درمیان میں کوئی اور کام بھی نہیں کیا، لہٰذا اس صورت میں حانس نہیں ہوگا. فلیس ذالک بتفریق، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تفریق ہے بلکہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ ضرورت ہے. ومن حلف لیأتین البصرہ، کس نے قسم کھائی کہ وہ بصرہ میں ضرور بے ضرور آئے گا. فلم یأتی، وہ نہیں آیا، حتی مات، یہاں تک کہ زندگی سے ان کی بازی ہار گیا اور انتقال کر گیا. کہتے ہیں حنس فی آخری جزء من اجزاء حیاتہ، تو اس کو ہم یہ شمار کریں گے کہ یہ اپنی زندگی کے آخری جز کے اندر حانس ہو گیا تھا، لہٰذا اس کے ورثاء جو ہے اس کی طرف سے وہ فدیہ دیں گے. تو یہاں پہ یہ کتاب الایمان کچھ متفرق احکامات کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ آگے ہم کتاب الدعوہ کو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.